الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کچھ ہفتے پہلے سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی. بیچ میں چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اس لیے اس مضمون سے متعلق بھی باتیں کرنا ضروری تھا. آج پھر اسی مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پالنہار ہے. میرے عزیزو، ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. اس لیے اس بات کا استحضار ہونا ضروری ہے کہ جب کبھی الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں. اور رب العالمین اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تعریف کیوں کی جا رہی ہے کہ تمام کائنات کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. تو حمد و ثنا کے مستحق ذات وہی ہے. اور اس کے بعد الرحمن الرحیم صفت رحمت کا ذکر ہے، اور اس کے لیے دو صفتیں لائے رحمان اور رحیم کی، جس کے اندر زیادہ رحمت کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس ذات نے تمام کائنات کی اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی غرض کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر یہ نہیں کر رہا ہے. وہ ذات کسی کے دباؤ سے دب کر یا اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر کر یہ سب کر رہی ہے، نہیں. پرورش کرنا اور جو کچھ پالنا ہے وہ کسی کے دباؤ سے نہیں، اور خود اپنی کسی غرض سے نہیں، بلکہ یہ سب اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. پوری کائنات نہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں، اور ساری دنیا اس کے خلاف ہو جاوے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور سارے اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا.
پھر مالک یوم الدین کا لفظ آیا، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ بیلنس کو باقی رکھنا تھا کہ رحمان اور رحیم ہے، تو بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں جیسے چاہوں گا کر لوں گا چل جائے گا، نہیں، مالک یوم الدین ہے، روز جزا، بدلے کا جو دن ہوگا، تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہوگی، آج بھی اسی کی ہے۔ لیکن چونکہ آج تو بہت سارے دعوے دار بغیر کسی پاور کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا ہے میرا ہے۔ خیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ حمد و ثنا اور دعا و درخواست کا مجموعہ ہے۔ ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ کیسے ہوئی حمد و ثنا؟ عبادت کا معنی، عبادت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ العبادت فعل يدل على الخضوع او التعظیم الزائد، عبادت ایسے کام کو کہتے ہیں جو جھکنے پر دلالت کرتا ہو یا تعظیم پر، الزائدین علی المتعارف، ایسی تعظیم جو کسی کے نہ کی جاتی ہو اور اس کے سامنے اتنا جھکنا جو کسی اور کے سامنے جھکا نہ جاتا ہو۔ سارے دنیا کے لوگوں کے اندر یہ متعارف جو جھکنا ہے یا یہ کہ کسی کی تعظیم جو فیمس ہے اس سے زیادہ کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ جو عبادت کے معنی طاعت کہہ دیتے ہیں، فرما برداری کہہ دیتے ہیں، وہ تو مجازی معنی ہے۔ اصل عبادت کے معنی ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل گرا دے، سامنے والے کی یعنی اللہ کی ذات کی انتہائی درجے کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرائے۔ اور بعضوں نے یہ بھی اس کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک ایسا فعل ہے عبادت کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، چاہے وہ اس کے حکم کی پابندی کر کے، اس نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک کے، یا اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بتلا کے، یہ ساری چیزیں عبادات میں داخل ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ عبادت ہے۔ ساری شریعتیں اس کے اوپر متفق ہیں۔ ہاں، آسمانی جتنی کتابیں تھی ان ساری کتابوں کے اندر عبادت کا یہی مفہوم تھا، البتہ ہیئت میں فرق ہو سکتا ہے، کمی بیشی میں ہو سکتا ہے۔ اگلی شریعتوں میں کسی میں 1 نماز تھی، کسی میں 2 تھی، اسی شریعت میں 5 نمازیں ہیں۔ اگلی شریعتوں میں بعضی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع نہیں تھا، اس شریعت میں رکوع بھی ہے۔ تو اس طرح سے تو فرق ہو سکتا ہے۔ صوفیاء نے کہا، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ عبادت نام ہے ایسے فعل کا جو اللہ کو خوش کر دے، اور عبودیت نام ہے اس چیز سے راضی ہو جانے کا جو رب کرے۔ اللہ جو کر رہا ہے اس پہ راضی رہنا، اس کو عبودیت کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ عبودیت عہد کو پورا کرنا ہے، حدود کی رعایت کرنا ہے، جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا ہے، جو نہیں دیا اس پہ صبر کرنا ہے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ میں عبادت کا لفظ ہے کہ ایاک نعبد، ہم عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تو اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے، گرا رہا ہے،
تو اس میں حمد و ثنا ہو گئی کہ وہ ذات ایسی ہے، اسی لیے اس کی عبادت کی جا رہی۔ اور ایاک نستعین، اس کے اندر بندہ درخواست کرتا ہے، مدد مانگ رہا ہے اللہ تعالی سے۔ اللہ رب العزت کو نہ میری عبادت کی ضرورت ہے نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ ہاں، عبادت کے ایک راز ہے، عبادت کی ایک تاثیر ہے، اور اس کی مشروعیت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں؟ کچھ اشارہ علماء نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کمال ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی کامل صفتیں ہیں اس کا کچھ ظہور ہو جائے۔ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والے ہیں، قدیر اور قادر ہے اللہ تعالیٰ، ان چیزوں کا ظہور ہو۔ اور عبادت کی طرف بلانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں تقاضا کر رہی ہے کہ اس کی عبادت ہو۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، ہم، حالانکہ اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام پڑھ رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے نعبد، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد، سب جگہ نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ علامہ عثمانی علیہ الرحمٰن نے فتح الملہم کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ یہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اسپیشل میں ملتی ہے، تو جیسے کہ ابھی عید کا موقع تھا تو بہت سی جگہ پہ اسکیم تھی کہ اگر 10 ڈریس لوگے تو پھر آپ کو ہم اتنے میں دیں گے، فار ایگزامپل $500 میں دیں گے اگر آپ 10 ڈریس لیں گے۔ تو کسی نے 10 ڈریس لے لیے، اس میں سے جو 5 آئے پسند، تو اب یہ کہہ رہا ہے خریدنے والا کہ آپ مجھ سے جو 5 پسند آئے ہیں اس کے 250 لے لو، 250 لے لو، باقی 250 مجھے واپس کرو۔ وہ کیا کہے گا؟ لینا ہو تو یہی اسکیم کے تحت 500 میں یہ 10 لو ورنہ واپس کرو۔ ہاں، یہ نہیں چلے گا، یا تو پورا قبول کرو یا پورا واپس کرو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بعض لو اور بعض کو نہ لو، ایک سودے کے اندر جو بات ہوئی ہے اس میں ایسا نہیں کریں گے۔ اب جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے بھی عبادت گزار بندے پہلے آئے دنیا میں ہے، ان سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہے بندہ، ہم سب آج تک جنہوں نے عبادت کی اور کر رہے ہیں، ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اس کریم کے سامنے بندے نے اپنی اکیلے کی عبادت نہیں پیش کی، اگر قابل ریجیکٹ ہے تو اس کی تو ریجیکٹ کر دی جاتی، لیکن اس نے اپنی اکیلے کی عبادت پیش نہیں کی ہے، بلکہ سارے فرشتوں کی، سارے نبیوں کی، سارے اولیاء کی، سب کی عبادتوں کو ایک ساتھ کر کے کہہ رہا ہے بندہ کہ الہی اگر میری عبادت قابل قبول نہیں ہے تب تو میرے اکیلے کی وجہ سے ریجیکٹ مت کرنا، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں جن کو میں نے شامل کیا ہے، تو ان لوگوں کی عبادتوں کو بطور سفارشی کے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ قرآن مجید کے اندر عبادت کے فوائد 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے یہ جو دشمن کہہ رہے ہیں۔ یاد آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کیجئے اور عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آپ کی آ جائے۔ وہاں تک دل کی تنگی کا سب سے بڑا علاج اللہ تعالیٰ نے 4 اعمال بتلائے اس آیت کریمہ میں۔ سب سے پہلے تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اسی سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ تسبیح کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا دے گا۔ ہاں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے آخری حدیث تسبیح والی ہی بیان کی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس کے آخر میں سبحان کا لفظ ہے۔ خیر، تو تسبیح کرنا ہے، تحمید کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں ہے، تسبیح بھی عبادت ہے، تحمید بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف جانے کا نام ہے، یہ ہے عبادت، مخلوق کی طرف سے ہٹ کے خالق کی طرف متوجہ ہونا۔ خیر، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اصل میں یہ 4 نمبر کی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، اور مالک یوم الدین تیسری، اور یہ 4تھی آیت ہے۔ زمانے 3 ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک میں ماضی کا تذکرہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، آج تک جتنی بھی تعریفیں ہوئی وہ سب اللہ کی۔ اور حال میں اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں، اور آئندہ اللہ کی ضرورت پڑے گی، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ جب انسان پہلے بھی اللہ کا محتاج تھا، آج بھی محتاج ہے، اور آئندہ بھی اس کو ضرورت پڑے گی، محتاج ہوگا، تو طبیعت کا اور عقل کا تقاضا ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے، چونکہ ضرورت اسی سے وابستہ ہے، تو استعانت بھی اسی سے کی جائے، مدد بھی اسی سے حاصل کی جائے، کسی اور سے نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مشروع کیا اور اس کے طریقے بتائے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب 40 کے اندر عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہے۔ صرف نماز کو ہم نے سمجھا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کام کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل پہ نہیں چھوڑا کہ تم اپنی عقل سے جیسی چاہو عبادت کر لینا، نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس مسئلے کو اٹھایا کہ عبادت کے لیے شریعت کی ضرورت کیوں ہے، صرف عقل کافی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عقل کے ساتھ ساتھ وہم اور خیال بھی ہے۔ جو اوپر کا مالا ہے، دماغ، اوپر والا مالا جس کو کہتے ہیں، وہاں عقل تو رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہم بھی رہتا ہے، خیال بھی رہتا ہے، اور بار بار یہ عقل سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ وہم اور خیال
کی فائٹ ہوتی رہتی ہے عقل کے ساتھ، تو شاید تنہا عقل کے اوپر سب کام چھوڑ دیے جاتے تو وہ غلطی کر سکتی تھی، دوسری طرف جا سکتی تھی، اس لیے اب شریعت کی ضرورت پڑی تاکہ عقل کی تائید کر دے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، باقی ہے یہی بات۔ تو عقل عبادت و معرفت میں عاجز نہ ہو، تو عقل بمنزل بصارت کے ہے اور شریعت بمنزل شعاع آفتاب کے ہیں، یعنی انسان کو دیکھنے کے لیے دو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو اپنی آنکھ میں روشنی ہونی چاہیے، ایک باہر روشنی ہونی چاہیے۔ اگر باہر روشنی ہے لیکن خود نابینا ہے تو کہاں دکھے گا اس کو؟ یا اگر خود تو بینا ہے، باہر اندھیرا گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے تو کیا دکھے گا؟ تو دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک باہر بھی روشنی ہو، ایک اندر بھی روشنی ہو۔ تو شریعت آفتاب کی جیسے شعاعیں ہوتی ہے، بمنزل شعاع آفتاب کے ہے، تو پھر آدمی کو نظر آئے گا۔ خیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ عبادت کے اندر جتنی بھی چیزیں مطلوب ہے، محبت بھی ہو گئی تو اسی سے ہوگی، خوف اگر ہوگا تو اسی سے ہوگا، اگر امید ہے تو امید بھی اسی سے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر ہیں۔ اگر کسی پر بھروسہ ہے تو اللہ ہی پر بھروسہ، اسی پر بھروسہ۔ ان چیزوں میں کسی کو شامل کرنا شریعت میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور سے محبت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی سے خوف نہیں ہو سکتا۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے امید مت رکھو، مجھ سے رکھو۔ یہ ساری باتیں عبادت کے مفہوم میں آئے گی۔ دنیا کا ایک آفیسر اگر اس کا کام ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے آفیسر کے پاس کرواتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تو عبادت اسی کی ہوگی۔ تو بندہ ایاک نعبد کہہ رہا ہے لیکن شرک سے برات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں شرک سے دور ہوں، اور ایاک نستعین میں اللہ کی قدرت کا اعتراف کر رہا ہے۔ ایاک نستعین میں بندہ اپنی قدرت سے بھی برات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، قدرت تو تیری ہے۔ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کے معنی ہے مدد مانگنا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کام شروع کر دیا ہے عبادت کرنا، اب مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو مدد تو پہلے مانگی جاتی تھی، اب کیوں مانگ رہے ابھی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام فخر الدین رازی اصل تو وہی جواب دینے والے، ان کی کتاب میں اس کے کئی جوابات لکھے کہ استعانت تو عمل سے پہلے ہوتا ہے، کوئی کام کرنے جاؤ تو اس کام سے پہلے مدد لی جاتی ہے کسی بھی چیز کی۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ پہلے لایا جاتا ہے۔ یہاں عبادت کرنا کہہ دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے عبادت تو تیری شروع کر دی ہے، میں نے عبادت تیری شروع کر دی، لیکن اس کو مکمل کرنا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے موانع ہو سکتے ہیں، ان رکاوٹوں سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ موت آ جاوے، بیماری آ جاوے، یا جو دوائیں ہیں عبادت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان میں کوئی کمزوری آ جائے ہماری طرف سے یا چینجنگ ہو جاوے، مثال کے طور پر عبادت پر لانے والی چیز اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہے، یہ ساری چیزیں دوائیں عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت کے دوائیں ہیں۔ ہاں بھائی یہ چیزیں ہوگی تبھی تو آدمی عبادت پہ آئے گا۔ عبادات کے فوائد میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے، جب مخلوق سے خالق کی طرف جائے گا تو پھر کسی اور چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری عبادتیں کیا ہے، میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کر دے اور اس کا طریقہ صحیح سمجھا دے اور اخلاص عطا فرما دے، ہم لوگوں کو سنتوں کا اتباع عطا فرما دے، ورنہ عبادتیں تو وہ لوگ کر گئے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان ایک سانپ گرا، دیوار سے گرا، سارے لوگ بھاگ گئے، امام صاحب اپنی جگہ پہ عبادت میں لگے رہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی عضو میں زخم تھا، اس زخم کو کاٹنے کی ضرورت پڑی تو نماز میں اس کو کاٹا گیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سی باتیں ایسی ہے کہ ہم اپنی عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں دیکھو، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ مَا هَذَا بَشَرًا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زلیخا کے بارے میں مصر کی عورتوں نے یہ چیمی گوئیاں کی کہ زلیخا ایک غلام سے دل لگا رہی ہے۔ زلیخا کو اس بات کا پتہ چلا تو ان عورتوں کو ناشتے کے لیے بلایا اور ساری عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو اور پھل دے دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، وہ عورتیں پھل کاٹ رہی تھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور یہ کہنے لگی، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو، ایک اور بات عرض کر دوں، تھوڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس کو واقعتاً تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک گھنٹے کے اندر 1 آور میں آج بھی 5 سپارے سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اگر عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کو نفلوں میں شروع کرے تو پھر
پوری رات میں قرآن کیسے نہیں ختم ہوگا؟ میں تو پہلے کرامت کہہ رہا تھا کہ کرامت ہو سکتی تھی، لیکن کرامت تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور یہ لوگ تو تھے بھی ایسے کہ ان سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات تو قادر مطلق ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام راضی نے لکھا عمل سے پہلے استعانت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ شروع تو میں نے کر دیا، لیکن اب اس کو مکمل کرتے کرتے بہت ساری رکاوٹیں آ سکتی ہے، عوارض آ سکتے ہیں، اور یہ رکاوٹیں عوارض ان کا مقابلہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندہ مدد مانگتا ہے کہ عمل مکمل ہو جاوے۔ یا یہ دوسرا جواب راضی نے لکھا کہ بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو اپنے نفس کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوا، میرا دل ایسا ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے بھاگ جاتا ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں ہم لوگ تو کچھ دیر تو امام اللہ اکبر کہہ کر کچھ سورت پڑھتے ہیں تو ذہن رہتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اس کو لانا پڑتا ہے۔ کبھی تو بھاگ گیا تو سلام تک آنے کا نام نہیں لیتا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میں نفس کے ساتھ آیا، میرا دل کبھی کبھی مجھ سے بھاگ جاتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ اس کو آپ حاضر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ انسان کو اپنے دل کو حاضر رکھنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو جائے۔ اب یہ رکاوٹیں کیا کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو دنیا کے تقاضے، یہ ساری چیزیں جو اللہ سے غافل کرنے والے دنیا۔ دوسرا ہے مخلوق، بیوی ہے، بچے ہے، دوست و احباب ہے، یہ ساری چیزیں۔ تیسرا شیطان ابلیس ہے، اور چوتھا نفس ہے جو ہمارے بین جنبی آدھا عدوی کا بین جنبی، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ یہ موانع ہے، ان موانع سے میں کب بچ سکتا ہوں؟ جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ اور عوارض بھی ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، عجب ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو مدد کیسے ہوگی؟ مدد کے لیے 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اس کی طاقت عطا فرما، قدرت دے دے مجھ کو، جیسے کہ عقل ہے، شعور ہے، ہاتھ پاؤں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کام دوسری مدد کیا ہوگی؟ اس کام کو آسان کر دے، موانع کو دور کر دے، اور مشغولی کو دور کر دے، دل کو فارغ کر دے، یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اور وہ اسباب مہیا فرما جس سے اس کام کو آسان کر دیا جائے، جو اسباب ان کاموں کو آسان کر دیں، اور وہ اسباب عطا فرما جو اس کام پر مجھے برانگیختہ کرے۔ دوسرے کی موانع کو دور کرنا، اس کام کو آسان اس طرح سے ہوگا۔ اور تیسری چیز، وہ اسباب جو اس کو آسان کر دے، اس کام کو، دل کے اندر داعیہ ہو، عقل کے اندر اس کام کا حسن ظاہر ہو، انشراح قلب ہو، لذت عبادت ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی کام کو آسان کر سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز، وہ اسباب جیسے مرشد کامل، اولیاء سے تعلق پیدا کرنا، جن کی دم بدم نصیحتیں ملتی رہے، ان لوگوں کی رہنمائی ملتی رہے۔ اسی لیے تو اللہ والوں کی خدمت میں جایا جاتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے یہی چیزیں حاصل کی جاتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بندے نے اللہ تعالی سے اب اپنی درخواست پیش کر دی. یہ یہاں سے لے کر آخر تک دعا اور درخواست کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو تلقین کی ہے کہ یہ مانگا کر. مانگنے کی اصلی چیز یہی ہے، ہدایت. یہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ یہ ایسی دعا ہے جو ادنا سے ادنا مومن اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام والے ولی اور رسول کے مناسب ہے. یہ ایسی دعا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. تو ان آیات میں ہدایت مانگی گئی. ہدایت کہتے کس کو ہے؟ الہدایت دلالت بلطف، نرمی سے راستہ بتلانا. نرمی سے راستہ، یہ ہدایت کے لفظ کے اندر نرمی کا معنی ہے. ہدایت ایک تو منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے، اور ایک منزل کا راستہ بتلا دینا، یہ بھی ہدایت ہے. تو ہدایت کے لفظ کے اندر ہی نرمی کا معنی ہے. اسی لیے تہادہ کا ایک لفظ عربی میں آتا ہے، نرمی سے چلنے کو کہتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ نرمی کی بات ہے تو قرآن مجید میں تو جہنم کی طرف لے جانے کو بھی ہدایت کا لفظ لائے. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کا راستہ بتا دو. تو یہاں نرمی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب آلوسی نے یہ دیا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. تو عذاب کی کئی بشارت ہوتی ہے؟ کا مذاق کیا گیا ان لوگوں کا. اسی طرح سے یہاں پر بھی کہ ان کی رہنمائی کر دو، نرمی کے ساتھ ان کو جہنم میں پہنچا دو. اگر نہیں جائیں گے تو پھر سختی کریں گے. سوال ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے سورہ فاتحہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی نماز میں، آپ کے بعد صحابہ نے جو سب سے بڑے اولیاء تھے انہوں نے پڑھی. صحابہ کرام سب سے بڑے اولیاء ہیں. ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، یہ سب تو بعد کے لوگ ہیں. سب سے بڑے اولیاء صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے اولیاء یہی صحابہ کرام ہیں. انہوں نے بھی اہدنا پڑھا کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے. تو کیا مطلب؟ ہدایت مانگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہدایت مانگ رہے ہیں صحابہ کرام بھی. صدیقین نے بھی پڑھا جو ہدایت یافتہ تھے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین سب. تو ان کو تو ہدایت حاصل تھی، پھر ہدایت کیوں مانگ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس کی تفسیر یہ کی کہ ثبتنا علی الہدایہ التی وہبتہا منا، اے اللہ تو ہمیں اس ہدایت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما جو تو نے ہم کو دی ہے، اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر عطا فرمائی ہے، اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جیسے قرآن مجید میں اسی طرح کی دعا اور ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ہدایت پہ ثابت قدمی مانگی جا رہی ہے. ہدایت کے اصلی معنی
کسی شخص کو منزل مقصود تک پہنچا دینا مہربانی اور نرمی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دے اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل تک پہنچا دیا۔ اب اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک عام درجہ ہے جو کائنات و مخلوق کی تمام اقسام کو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، سب کو شامل ہے۔ بے جان چیزوں کے سوچیں گے آپ کہ اس کو ہدایت کا کیا واسطہ؟ ہاں، قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز دنیا پہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ سب جو آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے، پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ تو یہ تو عام ہدایت ہے ایک۔ اس سے پھر خاص ہے اس کے مقابلے میں وہ ذویل عقول کے ساتھ، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جنات و انسان۔ یہ ہدایت انبیاء اور کتب سماویہ کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ اس کو قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے اور نہ قبول کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس سے بھی ایک خاص ہدایت اور ہے، یہ صرف مومنین متقین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ حاصل ہوتی ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں۔ ہدی للمتقین، بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہے، اس میں یہ مضمون آیا ہے۔ خیر، تو بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، مانگ رہا ہے اکیلا اور پھر کہہ رہا ہے ہم کو عطا فرما۔ تو جمع کا صیغہ اہدنی الصراط کیوں نہیں آیا؟ اہدنا کیوں آیا؟ مجھے ہدایت عطا فرما یہ کہتا بندہ، لیکن کہہ رہا ہے ہم سب کو عطا فرما۔ اس کا جواب دیتے ہوئے راضی نے لکھا کہ دعا جب عام ہوتی ہے تو اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صرف اپنی ہی مت مانگا کرو، لوگوں کو بھی شامل کرو۔ دیکھو، نماز پڑھتے ہم لوگ تو نماز میں جب گناہ کا اقرار بندہ کرتا ہے، وہاں پہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہاں پہ اکیلے کا کہا۔ میں نے ایک جگہ خطبہ سنا، ایک جگہ انگلینڈ کے اندر ایک خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے، تو واللہ یعلم ما تصنعون قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جس کو تم کرتے ہو۔ اب وہاں کہہ رہے واللہ یعلم ما نصنع، اللہ جانتا ہے وہ جس کو ہم کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن کے آیتیں جیسی ہے ویسی رکھو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیتیں، جو دعائیں قرآن میں، حدیث میں ثابت ہیں، ان کو اپنے مضمون پر رہنے دو، اپنے صیغے کے ساتھ رکھو، جس طرح مانگا ہے اس کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہاں انا کننا من الظالمین کے بجائے انی کنت من الظالمین کہو، اور ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور تو دعا جب سب کے لیے ہوگی تو قبول ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ بألسنۃ ما عصیتم، تم ایسی زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو، ما عصیتموہ بہا، اللہ تعالیٰ سے ایسی زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ ومن لنا بتلک الالسنہ، کس کے پاس ایسی زبانیں ہوگی؟ سب کے پاس تو ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یدعو بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے لیے دعا کرے، لأنک ما عصیت بلسانہ وہو ما عصا بلسانک، اس لیے کہ اگر آپ سب کے لیے دعا کریں گے
تو آپ نے اپنی زبان سے گناہ کیا ہے، دوسرے کی زبان سے تو کیا نہیں. تو آپ نے دوسرے کے لیے دعا کی، اس کا یہ مطلب کہ اس کے لیے دعا ایسی زبان سے ہوئی جس زبان سے گناہ نہیں ہوا. اور دوسرا آپ کے لیے کر رہا ہے تو اس نے اپنی زبان سے کیا ہوگا گناہ، آپ کی زبان سے تو نہیں کیا، آپ کی زبان سے تو آپ نے کیا. اس سے جمع کا سیگا کا فائدہ معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ دعا کیسے کی جائے. خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہدایت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب